بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت، جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان. فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے. ایک تو سمجھ لیجئے آیت کسے کہتے ہیں. آیت نشانی، نشانی سے مراد کیا ہے؟ وہی شے جسے دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، خود بخود یاد آ جائے، وہ اس کی نشانی ہے. سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی آپ کے دوست نے، عزیز نے کسی وقت تو بہت قیمتی قلم آپ کو دیا تحفے میں، اور آپ نے سمجھا کہ یہ قلم بہرحال اتنا قیمتی ہے، عمدہ ہے، دوست نے کہا تو اس کو سنبھال کے رکھ دیا. وہ آپ کے ٹرنک میں پڑا ہوا ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کا خیال آیا، کبھی بھی نہیں. اچانک کسی روز آپ اپنا وہ ٹرنک کھول رہے تھے، کپڑے الٹ پلٹ کر رہے تھے، وہ قلم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے یاد آ جانا. اس کے اندر گویا کہ یہ چیز مضمر ہے، کوئی شے اندر ہے، تھی. دوست کی یاد یا دوست کا علم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں تھا، لیکن نیچا گہرائی میں اتر گیا تھا. جیسے یہ ضلع کچہریاں ہوتی ہے تو اس میں ایک دفتر ہوتا ہے کہ جس میں فائلیں ڈمپ ہوتی ہیں، محافظ خانہ. اب کوئی فائل جو ہے بہت نیچے دب گئی ہے، اس کو تلاش کر کے لانے میں جو ہے جو بھی محافظ خانے کا ہوتا ہے انچارج، اسے بڑی مشکل لگتی ہے. لا کے وہ فائل تلاش کرو. کئی سال گزر چکے ہیں اس مقدمے کو، جبکہ وہ فائل بند کر دی گئی تھی. اب اچانک کوئی چیز آ گئی ہے، ایک قتل کا مقدمہ تھا، ساری تفتیش ہو گئی تھی، کہیں قاتل کا پتہ نہیں چلا. اب اچانک کوئی کلو ملا ہے، نکالو بھائی وہ فائل. اب وہ فائل تلاش ہو رہی. وہ فائل تو ہے، اس انبار کے اندر ہے، صرف اس سے تلاش کرنا ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، آپ کی یادداشت کے اندر ہے، لیکن ہے کہیں گہرائی کے اندر. اسے اوپر لانے کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ نشانی کو دیکھتے ہی، کسی دلیل کے تحت نہیں. اس قلم کو دیکھ کر آپ کو اپنا دوست یاد آیا، کسی دلیل سے نہیں یاد آیا، کوئی اس کے لیے مینٹل پروسیس نہیں تھا، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی آپ نے اس کو قدم بقدم منطقی جو ہے سفر طے کر کے یاد نہیں کیا ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے آپ کا، اس میں آپ کی کسی ایفرٹ کو دخل نہیں، خود بخود یاد آ جانا. یہ ہے تذکر جسے قرآن کہتا ہے، اور آیات کہتے ہیں نشانیوں. یہ جو پہلی آیت ہے اس جگہ پر، اب میں ذرا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ان 2 صورتوں کے باہمی ربط و تعلق پر بہت خوبصورت ایک اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں کہ کتنے مضامین مشترک ہیں سورہ بقرہ کے، سورہ آل عمران کے، جنہیں کہ حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، 2 انتہائی تابناک صورتیں. اس کے اندر جو ہے یہ صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں. تو سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے ذرا یاد کیجئے. دیکھیے عجیب بات ہے، سورہ آل عمران کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ابھی ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. وہی آیت ہے زیادہ مفصل یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں یا فرق و تفاوت میں اور اس کشتی یا جہاز میں کہ جو سمندر میں یا دریا میں چلتا ہے ایسا سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کہیں کا سامان کہیں پہنچ رہا ہے، اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیا، اور پھر اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے چوپائے جو ہیں پھیلا دیے، اور پھر ہواؤں کے چلنے میں تصریف الریاح، کبھی وہ مشرق سے مغرب کو چل رہی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو چل رہی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، مسخر ہیں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. اب یہاں بات ایک اور واضح ہو جائے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہاں فرمایا لقوم یعقلون، وہاں فرمایا لأولی الالباب، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم معنی ہیں. لقوم یعقلون یہ تو لفظ عقل جو ہے یہ تو ہر شخص جو ہے سمجھتا ہے اچھی طرح سے، عقل سے کام لینے والے لوگ. اور وہاں لب کسے کہتے ہیں؟ لب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کا مغز، اس کا اصل جوہر، اصل ایسنس لب. آپ کسی شے میں سے کشید کر لیتے ہیں، یہ عرق گلاب آپ نے کشید کر لیا تو گلاب کا ایسنس اس کے اندر آ گیا، فلاں شے کا عرق جو ہے آپ نے کشید کر لیا ہے، یہ لب ہے. لب کی جمع الباب. انسان کی لب کیا ہے؟ انسان در حقیقت حیوان عاقل ہے، لہذا اس کی جو اصل لب ہے، لب لباب جسے ہم کہتے ہیں، اور کوئی بحث ہوئی ہے بڑی لمبی بحث، بھائی اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے. تو انسان کی اصل شخصیت جو ہے، اس کی اصل، اس کا ایسنس جو ہے وہ عقل ہے، سوچنے والی شے. یہ عقل ہے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں انہیں اس کائنات کی ہر شے کے اندر نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ عقل اور فہم اور شعور ہے ان کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے ایک نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. یہ آیات ہے فطرت انسانی. اس فطرت انسانی کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی، البتہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. اس کو آیات کے حوالے سے آیات قرآنیہ آتی ہیں، اسے چھیڑتی ہیں، تاروں کو، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہیں، اور وہاں سے پھر ساز نکلتا ہے وہی ایمان باللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کمال جو ہے، اس کا اثبات و ادراک جو ہے، اس کا جو نغمہ ہے وہ نکلتا ہے انہی تاروں کے. ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیاس، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، دل کے اندر وہ تار موجود ہیں، کبھی ان کو چھیڑو، یہاں سے پھر وہ نغمہ جو ہے ابدی توحید کا نغمہ جو ہے وہ خود بخود نکلے گا، برآمد ہو. یہ ہے در حقیقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت، اور سورہ بقرہ کے بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت. اس کا حاصل کیا ہے؟ کہ در حقیقت اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. اس کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا تو بس یہی طریقہ ہے ایمان باللہ کا. کوئی ذرا سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ دلا، بھائی دیکھو میاں، دیکھو ذرا اس قلم کو دیکھو، تمہیں کوئی یاد نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا آپ کی یادداشت کچھ زیادہ ہی گہرائی کے اندر بات چلی گئی ہو، قلم کو دیکھتے فوراً یاد نہ آئے، لیکن یہ کہ کوئی آپ سے کہے ذرا دیکھو اس قلم کو، دیکھو، وہ تمہیں یاد نہیں آیا دیکھ کر اس کو. اس معنی میں قرآن کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ایک ایک ہفتے تک نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے اور چلتا رہے گا. اس کے پاؤں کیسے بنائے ہیں جو ریت میں دھستے ہی نہیں، آدمی چل نہیں سکتا اور اونٹ چل رہا ہے آرام سے مزے سے، اس کا پاؤں دھستا ہی نہیں ہے. یہ جو بنایا ہے، اس کی گردن اتنی اونچی بنا دی ہے کہ اور تو وہاں صحرا میں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کہیں کیکر کے درخت ہوں گے تو یہ گردن اونچی کر کے اسی میں سے پتیاں جو ہے وہ توڑ کر کھا لے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا. زمین پہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں. وہ اللہ نے بنایا. افلا ينظرون، یہ دیکھتے نہیں، الى الابل كيف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے اسے بلند کر دیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے زمین کے اندر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے کہ اسے بچھا دیا گیا ہے. فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہ لفظ دوسرا، تذکیر، یاد دہانی کرانا. آیت وہ جس سے کوئی شے یاد آ جائے، از خود یاد آ جائے تو کیا کہنے. گویا کہ ظہور کا پردہ زیادہ گہرا نہیں تھا، زیادہ موٹا نہیں تھا، زیادہ دبیز نہیں تھا. لیکن یہ کہ اگر از خود یاد نہیں آیا تو کسی نے توجہ دلا دی. دیکھو بھائی اس چیز کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فذکر، اے نبی آپ تذکیر کرا سکتے ہیں. انما انت مذکر، آپ تو سوائے یاد دہانی کرانے والے کے آپ کا اور کوئی مقام نہیں ہے. زبردستی تو آپ نہیں منوا سکتے ان سے. کوئی اڑ جائے نہیں مانتا میں، تو کوئی نہیں منوا سکتا، کوئی دلیل نہیں. آج کل آپ کا عام نوجوان کہتا ہے سائنسی کوئی دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے اللہ کے وجود کا. بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، تسلیم کر دی نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں. کہنے کے ایک اچھا انداز یہ ہے کہ دلیل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دعویٰ جو ہے وہ کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی شے ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے سے واضح کیا جاتا. جہاں دعویٰ از خود روشن ہو وہاں دلیل کیا لائی جائے گی. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج طلوع ہو جائے تو اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے. سورج ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ڈر جائے، ڈھیٹ بن کر کھڑا ہو جائے، میں نہیں مانتا کہ سورج ہے، اب کیسے منوا لیں گے آپ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورج سے بڑی کوئی دلیل ہوگی جو منوا لے اس سے؟ بھئی سورج خود موجود ہے، جو مبرہن ہے، جو نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بدیہی طور پر موجود ہے. اگر کوئی اڑ گیا تو اڑ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زبردستی منوا نہیں سکتے. تو اس فینومینن کا نام ہے تذکیر. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر انما انت مذکر کلا انہا تذکرہ. ذکرہ یاد دہانی ہے. یہ قرآن آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں مل کر انسان کو اللہ تعالی کی ہستی کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. بس باقی ایمان باللہ اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں سے ابھرے گا تو ابھرے گا. زبردستی آپ نہ ابو جہل سے بنوا سکتے ہیں، نہ ابو لہب سے بنوا سکتے ہیں. اقرأ وخيا ورتل القرآن. گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ. قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے. بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں. شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں. بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو. یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے. بہترین معلومات کا حصول. علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے. ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما. محفل علماء آج شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. تعلیم سے کٹ جانا
तहजीब से हट जाना, कौमों की तबाही के असबाब यही तो है। जिन बातों से अल्लाह ताला रोकता है उनसे वो बाज नहीं आते। बुनियादी उसूलों से दूरी, अमले सालेह से फरार, गुमराहियों से निस्बत, रसूलों की दावत को कबूल नहीं करते, यह है तकजीब का रास्ता। शेख हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। इसका नतीजा फिर बिल आखिर ये होता है कि तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। जानिए कैसे हो जाती हैं कौमें बर्बाद जब करती हैं बदअमलियों का इंतखाब, कौमों की तबाही के असबाब। कल रात 11:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Our step. The responsibility of teaching your children is yours. Our concern. And help them to change their lives. Our approach. Muslims can get seduced by the non-Muslim world. The best gift a mother can give to the baby is the breast milk. Remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. हर बुध शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अब नोट कीजिए अगला कदम जो है, लेकिन यहाँ सूरह बकरा की आयत में नोट कर लीजिए, इतनी जो है आयत एक किसी आयत में पूरे कुरान में जमा नहीं है। इन्न फी खल्क़िस समाए वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़र बैन समाइ वल अर्द लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून। 10 आयात, 10 निशानियां अल्लाह की एक आयत में जमा की है। इस आयत के बाद जो आयत आ रही है उसमें नक्शा खींच दिया गया। वो जो होशमंद लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, उलुल अलबाब हैं, उन्हें इन निशानियों से अल्लाह याद आ जाता। लेकिन जब उन्हें अल्लाह याद आ जाता है तो अब असल शय क्या है? अब उनका महबूब हकीकी अल्लाह बन जाता है। अब इस कायनात की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। कायनात और उसके तमाम लवाजिम, ये मोहब्बत ताबे हो जाती है अल्लाह की मोहब्बत के। चुनाचे अगली आयत क्या है? वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मारिफत हासिल होने का जो नतीजा निकलता है वो ये है इंतहाई शदीद मोहब्बत अल्लाह के साथ। बाकी हर शय की मोहब्बत उसके ताबे हो जाए, नीचे रहे। औलाद की मोहब्बत भी हो, वालिदैन की हो, वतन की हो, घर की हो, जो भी हो, और भी किसी चीज की मोहब्बत हो, सब हो, बीवी की हो, बीवी के लिए शौहर की हो, सारी मोहब्बतें अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत बालातर, जिसको कि फिर यूं समझिए कि कुरान मजीद की आखिरी सूरतों में जो सूरह तौबा है उसमें फिर खोल दिया गया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी, इनसे कह दीजिए अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवियां या बीवियों के लिए उनके शौहर और अपने रिश्तेदार और अपने वो माल असबाब जो बड़ी मेहनत से कमा कर जमा किए हैं और अपना वो कारोबार या अपने प्रोफेशन जिनको एस्टेब्लिश किया है बड़ी मेहनत के साथ और जिनके कसाद का अंदेशा रहता है, और अपने वो महल, वो हवेलियां जो तामीर की हैं बड़ी महबूब हैं, अच्छी लगती हैं, अगर ये चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, तो जाओ उधर बैठो, दफा हो जाओ, इंतजार करो अल्लाह फैसला सुना दे, यहां तक कि अल्लाह अपने फैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। जहां अल्लाह की मोहब्बत इनमें से किसी मोहब्बत के ताबे हुई और आपके ऊपर कुरान का फतवा लगा आप फासिक हैं, नाफरमान हैं, आप अल्लाह के बागी हैं, अगर अल्लाह की मोहब्बत इन तमाम मोहब्बतों के ऊपर गालिब नहीं है। और इसी मोहब्बत का तकाजा जो है ये कि अल्लाह की राह में जिहाद। अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं। अल्लाह से मोहब्बत है, उसके दीन को पामाल देखकर तुम्हारी गैरत जो है उसके अंदर जोश नहीं आता। तुम्हें माँ की गाली कोई दे जाए
اگر تمہارے جسم میں جان ہے تو جانے دیں گے اسے. اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم یہ ہے کہ آپ کا سارے جسم کا خون چہرے میں آ جائے گا, آپ کھڑے کھڑے شاید لرزیں گے, یہ تو ہوگا کم سے کم. اس لیے کہ جان نہیں ہے, آپ میں طاقت نہیں ہے, آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو ہو رہا ہو اس کو آپ دیکھیں اور آرام سے سوئے پاؤں پھیلا کر, کوئی فکر ہی نہیں, کوئی افسوس ہی نہیں, کوئی رنج ہی نہیں, کوئی صدمہ ہی نہیں, تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے نہیں. اللہ کی غیرت اور حمیت آپ کے اندر ہے ہی نہیں. کہ غیرت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے ختم ہوئے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے, اولو الالباب لوگ, ہوش مند لوگ, وہ لوگ کہ الذین یعقلون, جو واقعتاً عقل سے کام لیتے ہیں. اب آ جائیے پھر سورہ آل عمران کی اب نیکسٹ آیت, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ تھی وہ کیفیت جو اس روایت میں آئی, حضور کی کیفیت. کھڑے ہوئے روتے رہے, رکوع میں گئے روتے رہے, سجدے میں گئے روتے رہے, پھر اگر بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, اور اپنی کروٹوں کے پر بھی, لیٹے ہوئے بھی. یہ ہے دوام ذکر, ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے. ذکر کثیر کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو. کام کوئی بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی طرف. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول, اللہ کی طرف. ہمارے ہاں تو یہ کہ خیر میں نے خود بھی اپنی ایک بزرگ جو ہے اپنے رشتے میں ان کو دیکھا ہے, وہ چکی پیستی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں. بالکل یہ واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چکی پیس رہی ہے, آسیہ گرداں لب قرآن سرا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آسیہ گرداں, چکی جو ہے وہ اس کو حرکت میں رکھتی تھی, چکی پیس رہی ہے اور قرآن لب قرآن سارا, ساتھ ہی قرآن پڑھ. اور اسی حالت میں ہو سکتا ہے حسن یا حسین گود میں ہو اور دودھ پی رہے ہو. ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہوتا ہے یہ سارے کام. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. اب یہ اگلا قدم ہے. فرسٹ سٹیپ تھا ایمان باللہ تک آپ کی رسائی ہو جائے. ایمان باللہ تک رسائی کسی منطقی دلیل سے نہیں ہوگی بلکہ آیات الہیہ کے ذریعے سے. آپ کے اپنے اندر سے وہ ڈورمنٹ آپ کی جو ہے کانشسنس, وہ اگر ابھر کر آئے گی تو ایمان باللہ نصیب ہوگی. لیکن اس سے اگلے قدم کے اوپر جو ہے اب ایمان بالآخرت رسائی کیسے ہوگی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر. ان کا غور و فکر جاری رہتا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر اور فکر کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ بدقسمتی سے امت کے دور زوال میں یہ علیحدہ ہو گئی ہیں. یہ گاڑی کے دو پہیے تھے, اسلام کی گاڑی ان دو پہیوں ہی پر چلتی تھی, ذکر بھی فکر بھی ساتھ ساتھ. لیکن ہوا کیا, آج اصحاب ذکر جو ہے وہ فکر سے خالی ہیں, سوچ بچار دے, وہ ذکر ہی ہے بس. وہ ذکر جو ہے اس کے اندر تو لگے ہوئے, لیکن یہ کہ فکر نہیں. یہ کائنات کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس سے بالکل فارغ ہے. اور جو فکر والے ہیں وہ ذکر سے محروم, لہذا وہ ذکر جو ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو, اور جو فکر ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو. نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے. این قدر گفتین باقی فکر کن. دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا, سمجھا دیا, اب آگے خود غور کرو, غور و فکر کرو. این قدر گفتین باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود راو ذکر کن. اگر فکر میں کسی وقت جمود آ جائے, کہیں آپ کا فکر, آپ کی سوچ آ کر اڑ گئی کسی جگہ پر کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آگے نہیں آپ بڑھ رہے, تو جاؤ ذکر کرو. وہ پہلا جو صغرا کبرا تم نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا, جو کچھ سمجھا تھا, اسے دہراؤ دہراؤ دہراؤ, ذکر کرو ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہ جو فکر کی گتھی الجھ گئی تھی یہ سلجھ جائے گی. ای قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در احتزاز.
اس ذکر کے ذریعے سے فکر کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے. وہ جمود جو آ گیا تھا، جمود ٹوٹتا ہے. ذکر را خورشید نہیں افسردہ ساز، یہ تو سورج کے مانند ہے کہ جیسے یہ کہ پودے مرجھائے ہوئے سے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو سب تر و تازہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو کھل جاتا ہے اور اسی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے اور سارا دن پھر اسی کو فیس کرتا ہے. سورج مشرق میں تھا تو اس کا رخ مشرق میں ہے، جیسے جیسے وہ جا رہا ہے سورج کے رخ کے ساتھ مغرب کی طرف رخ ہو گیا، سورج غروب ہوا اور وہ مرجھا گیا. گویا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سورج کے مواجہے میں، سورج کے فیس ٹو فیس رہنے کے اندر ہی اس کی جو ہے نشاط ہے. اس اللہ تعالیٰ کا مواجہہ، انی وجہت وجہیہ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی جانب، یہ مواجہہ ہے، آمنے سامنے ہو جانا، روبرو ہو جانا، رو در رو ہو جانا. تو اس کی سب سے بڑی پیاری مثال جو ہے عالم نباتات میں وہ سورج مکھی کا پھول ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. علامہ اقبال کے اشعار بھی ایسے ہی ہیں، بہت خوبصورت ہے. جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر. قرآن مجید نے جو فقر انسان کو دیا ہے وہ ہے اصل شہنشاہی. بوریا نشین ہے کوئی شخص لیکن فقر قرآن، قرآن کی معرفت. جزب قرآن زیغمی روباہی است، اگر قرآن نہیں ہے تو آپ شعر بھی ہیں تو لومڑی سے زیادہ آپ کی حقیقت نہیں ہے. اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اصل شہنشاہی جو ہے تو فقر قرآن کے اندر ہے. اور فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر اور فکر کو جوڑ دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. اور فکر را کامل نہ دیدم جذب ذکر، یہ فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف. کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے. معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال لاکھوں لوگ شراب پینے کی وجہ سے مرتے ہیں. میرے ساتھی میڈیکل ڈاکٹرز آج کل کہتے ہیں شراب ایک بیماری ہے، لہٰذا ہمیں ایسے بیمار یعنی شرابی سے ہمدردی جتانی چاہیے. اگر شراب ایک بیماری ہے تو یہ واحد ایسی بیماری ہے جو بوتلوں میں بیچی جاتی ہے. یہ واحد ایسی بیماری ہے جس کا اخباروں اور رسالوں میں اشتہار دیا جاتا ہے، ریڈیو اسٹیشنوں اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلوں پر نشر کیا جاتا ہے. یہ واحد ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر حادثوں میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں. یہ واحد ایسی بیماری ہے جسے پھیلانے کے لیے دکانداروں کو قانونی طور پہ لائسنس دیا جاتا ہے جس سے حکومت کی کمائی ہوتی ہے. یہ گھریلو زندگی کو برباد کرتی ہے اور جرم کو بڑھاوا دیتی ہے. یہ واحد ایسی بیماری ہے جس کا سبب وائرس یا جراثیم نہیں ہے، لیکن ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری ہدایت نامے قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پان نکالنا، یہ سب برے شیطانی کام ہیں. ان سب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.